السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ مدراس سے آیا ہے، کیا بات کرے گا، اسی لیے شاید جلدی سے اٹھ کے جا رہے ہیں یا تو بھوک کی وجہ سے. خیر، الحمدللہ علی کل حال. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیک محنتوں میں ترقی اور کامیابی، اخلاص اور للہیت اور قبولیت دے. ہمارے استاد شیخ بشیر صاحب نے بہت ساری مفید باتیں بتائی. اب کچھ مختصر وقتوں میں آج کل جو اکثر مدارس میں ہندوستان میں بھی اور اکثر عرب ملکوں میں بھی جو درس کے کتابوں کے اندر ایک الحاد یا علمانیت یا اشتراکیت یا دہریت کی ہوا چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال کر اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ بات کرے گی. جیسا کہ شیخ نے بتایا، اب الحمدللہ اکثر جگہ میں اس قسم کی اسکولوں کا افتتاح کوششیں جا رہی ہیں. جس وقت آج سے 20 سال کے پہلے یا 30 سال کے پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، بالکل صریح کفر اور شرک کی حالت میں تعلیم ہوئی. کس حالت میں ہمارا مسلم بچہ یا مسلم بچی گھر میں صبح کی نماز پڑھ کے جائے گی، گھر میں صبح کی نماز پڑھ کے جائے گی اور وہاں جا کر ظہر کی نماز، عصر کی نماز چھوڑ کر کافر بن کے پھر گھر کو واپس آئے گی. یا اکثر پہلے ایسا ہوتا تھا، صبح نماز کے بعد سارے مسلمانوں کے گھر میں سارے ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسجد بھیجا کرتے تھے. وہاں جا کر قرآن کی تعلیم، مکتب کے نام پر قرآن کی تعلیم، کچھ حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. وہاں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول کے بارے میں کچھ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے. پھر آئیں گے جب اسکول کی طرف جائیں گے یا کالج جائیں گے، جو یہاں تعلیم حاصل کیے بالکل اس کے خلاف شرک اور کفر کی تعلیم ہوتی تھی. الحمدللہ آج کے بچے بہت موفق، اللہ کی طرف سے ان کو بہت توفیق ملی ہے کہ بالکل اسلامی ماحول میں اور اسلامی طریقے کے ساتھ ایمان اور اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو دونوں تعلیم الحمدللہ میسر ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں. تو دوستو، آج ہمارے اندر یا اکثروں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، یا تو میڈیا کی طرف سے یا دوسرے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ محنت ہوئی کہ دین اسلام صرف مسجد تک رہ سکتا ہے، مسجد کے باہر دین اسلام کا کوئی کام نہیں. مسجد سے باہر دین اسلام کا کوئی کام نہیں. بس اب اسلام میں کیا ہے، لوگ بولیں گے بس اتنا ہی ساری کچھ معمولی چیزیں ہیں بس سیکھنے کی.
اور اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے مسجد اور مدارس دینیہ کے اندر اس کو بند کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے, باہر لے کے نہیں آئیں گے. دوستو, اللہ تعالی ہم کو دو زندگی دیا ہے, دو زندگی بنایا ہے. ایک آخرت کی زندگی, ایک دنیا کی زندگی. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ نے تو جو تم کو دنیا دیا ہے اس میں آخرت کی تلاش کرو, آخرت بھی کما لو, اور دنیا میں جو کچھ تمہیں ملنا ہے, حاصل کرنا ہے, اسے بھی مت بھول جاؤ, اسے بھی یاد رکھو, اس کا بھی لحاظ کرو, اس کا بھی خیال کرو, اس کی جو اہمیت دینا ہے وہ بھی دینا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اب علم جو ہے, نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو دیا ہے, نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو بھیجا ہے, اور ان کے اوپر جو کتابیں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا, وہ سارے علم جو ہیں وہ علم آخرت. علم آخرت کیا ہے؟ آپ کو جنت ملنی ہے, آپ کو جنت چاہیے. تو جنت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ ایک کمرے کا بلڈنگ بنا دیں گے تو جنت مل جائے گی؟ نہیں. سڑک بنا دیں گے تو جنت مل جائے گی؟ نہیں. تو جنت ملنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام تو عبادت کو ماشاءاللہ معاملات میں بھی لے کے آ گیا, معاشرات میں بھی. ہمارا دین جو ہے وسیع شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی جنت میں خوب مستی کرتا ہے, جنت میں یتقلب فی الجنہ, خوب مستی کرتا ہے, بہت خوشی میں ہے. کیا بات ہے؟ راستے میں ایک پیڑ تھا, درخت تھا, جو آنے جانے والے جانوروں کو یا آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. وہ پیڑ, اس کو کاٹ کے دور کر دیا, راستہ کو ہموار کر دیا, صحیح کر دیا. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی موت آ گئی, قریب ہے موت, بس ایک پیڑ لگا سکتے ہیں. آج کل اس کے لیے ایڈورٹائزنگ کر کے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی باتوں میں پوری دنیا کی انقلاب کی بات بتا کر چلے گئے. آپ موت کے قریب ہیں, ایک پیڑ لگا سکتے ہیں, بس لگا کے مر جائیے. آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ امت کو نفع دینے کے لیے, انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا پیڑ, ایک دانہ لگا سکتے ہیں, لگا کے مر جائیے, تو اس کے لیے بھی آپ کو جنت ہے. تو ایک ہے حلال اور حرام, کیا کرنے سے اللہ ملے گا, اللہ کی خوشنودی ملے گی. حرام, کس چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, اور کون سی چیز یا کون سا راستہ انسان کو جہنم تک پہنچائے گا. اگر وہ راستہ آخرت میں جہنم تک پہنچاتا ہے تو ضرور بضرور دنیا میں بھی وہ پوری ساری انسانیت کے لیے مضر ثابت ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایک چیز حلال ہے, اللہ کی خوشنودی اس میں ہے, اللہ اس سے راضی ہے, اس سے جنت ملے گی, تو ضرور بضرور پوری انسانیت کے لیے اس چیزوں میں یا اس عبادتوں میں یا اس اعمال میں یا اس اخلاق میں یا اس کاموں میں ضرور بضرور خیریت ہوگی, نفع ہوگا, نفع عام ہوگا. ایک مثال لے لیجئے, شراب پینے سے کیا ملے گا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس بولیں گے تو ڈاکٹر بولے گا یہ بیماری آئے گی, وہ بیماری آئے گی. سگریٹ پینے سے کیا آئے گا؟ ہر قسم کی بیماری بتائے گا. دوستو, اس سے پہلے شراب پینے سے, سگریٹ پینے سے
اور ہر قسم کی مسکرات مخدرات، اس کو لینے سے جہنم ملے گی. کیا ملے گی؟ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا غصہ ملے گا، تو انسان چھوڑ دے گا. تو جو چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، اب ڈاکٹر لوگ آئے گا بتائے گا زنا مت کرو، اسے ایڈز آ جائے گا، اس سے دنیا میں فساد ہو رہا ہے، زندگی برباد تباہ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو شریعتی نظروں میں، شریعتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیا مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے کوئی میڈیکل فوائد بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانے کے پہلے ہاتھ دھو کے کھا لو، مسواک کرو. کتنے بار کرنا ہے؟ 5 بار کرنا ہے کم سے کم. اور پھر نبی کی سنت پر اور چلیں گے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کسی سے بات کرنے کے ٹائم میں، مجلس میں آنے کے پہلے، آج کہے گا لوگ سونے کے پہلے ایک مسواک کر لو، وہ تو ہمارے نبی نے کر چکے ہیں ماشاءاللہ. کھانے کے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو. تو جو علم آخرت ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا کے فوائد بھی ہیں، لیکن ہم اس کو کریں گے آخرت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. اس کو علم آخرت. ایک ہے علم دنیا، اس کے بالمقابل میں تو اس میں اہم علم ایک ہے زراعت کا. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کسان کھیتی کا کام یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانوں کی زندگی کا سب سے پہلا دار و مدار اس میں ہے، پیٹ میں ہے، حلال. دوسرے نمبر پر بدنوں کو چھپانا، عورتوں کو چھپانا، کپڑا، اس کا ہنر. پھر تیسرے نمبر پر معمار، بلڈنگوں کی تیار کرنا. انسان جو ہے دھوپ سے اس کو سایہ ملنا، بارشوں سے حفاظت ملنا، آندھیوں سے حفاظت ملنا، یہ بلڈنگوں کا. پھر اس کے بعد یہ قوم دوسرے قوم سے ملنے کے ٹائم میں تمدن کا علم، یہ بنیادی علم ہے. اس کے علاوہ جتنی ساری ٹیکنالوجیاں ترقیاں ہو رہی ہیں، وہ سب ضروریات میں سے نہیں ہیں. ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ بنیادی چیز نہیں ہے تو کبھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے. یہ نہیں ہے تب بھی زندگی گزار لے گا. جیسے یہ اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، یا آج کل کی موٹر گاڑیاں ہیں، یہ نہیں ہے تو بھی کام چل جائے گا. یہ پنکھا نہیں ہے تو بھی کام چل جائے گا. لیکن ایسی دنیا کے علموں میں کچھ بنیادی چیز ہیں، اس کو تو سیکھنا پڑے گا، سیکھنا فرض کفایہ ہے. اب علم آخرت، اس کے بارے میں جائیں گے. وہ علم آخرت جو ہے وہ فرض کفایہ نہیں ہے. وہ علم آخرت میں جو حدیث جبرائیل میں ہے، حضرت جبریل آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی نے جواب دیتے ہیں. پھر اس کے بعد مل اسلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. پھر مل احسان، اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہر مسلم کو جاننا ضروری ہے، فرض ہے. اس کے علاوہ اس کا چھٹکارا نہیں ہے، وہ کہیں بچ نہیں سکتا ہے. نہیں میں ڈاکٹر ہوں اس لیے نماز کیسے پڑھنا سیکھا نہیں ہے، مجھے ضروری نہیں ہے. بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. قبر میں کوئی آدمی جب جائے گا تو وہاں ڈاکٹری کے بارے میں تم نے کیا علاج کیا، کیا علاج نہیں کیا، وہ سوال نہیں ہوگا. وہاں کیا سوال ہوگا؟ وہاں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور اس کو کس کے طریقے پر کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا. آخرت میں اسی کا سوال ہوگا. تو یہ علم آخرت جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، یہ دونوں کو لے کر چلنا ہے. کس کو؟ علم آخرت اور علم دنیا کو، دونوں کو لے کر چلنا ہے. اگر دونوں میں سے کسی کی بھی مسلمان کھو جائے گا یا چھوڑ دے گا تو اس کے لیے پرابلم ہے، اس کے لیے مشکل ہے. تو قرآن کا علم، حدیث کا علم اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے. آج اکثر لوگ یا اکثر مسلمان صرف نام سے وہ مسلمان رہ گیا،
اور ان کا کلچر، رہن سہن، پڑھائی، تعلیم میں وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک یا ہندو ان کے کلچر میں ان کے پورے سوچ سمجھ میں چلے گیا. استغفر اللہ. کیوں؟ ایل کے جی میں جب بچے کو 3 سال یا 4 سال میں، پہلے 4 سال میں جاتے تھے، اب 3 سال میں بھی اندر کر دیے، پری کے جی. پھر اس کے اور بھی ایک آ گیا پلے اسکول. دودھ ختم ہونے کے بعد فوراً لے جا کے چھوڑ دو پلے اسکول. ماں باپ اپنی ذمہ داری کو جتنا زیادہ کھو سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، اتنا چھوڑ دیا. یہاں ایک بات بھی ہے، یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا چاہیے. جتنے بھی مدرسہ آ جائیں، جتنے بھی اسکول آ جائیں، کبھی ماں باپ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا. سب سے زیادہ بہترین معلم باپ ہے، سب سے زیادہ بہترین معلم ماں ہے. کیا کرے گا ایک بچہ اسکول میں آ کے 8 گھنٹہ پڑھتا ہے، پھر گھر میں جانے کے بعد باپ سگریٹ پیتا ہے، ماں ٹی وی دیکھتی ہے، چغلخوری کرتی ہے، پڑوسی سے لڑتی رہتی ہے، اپنے ساس سے لڑتی ہے، گھر کے سارے رشتہ داروں سے لڑتی ہے، اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، بچوں کو گالی دیتی ہے، سچائی نہیں، اچھائی نہیں، نماز کی پابندی نہیں. وہ بچہ کیا بنے گا؟ نمبر 1 کا حرامی بنے گا. اللہ معاف کروائے، اللہ بچائے. کتنے بھی بڑے اسکول میں پڑھا لیجئے آپ، لیکن ماں کو دیکھے گا، بالکل دیکھے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے اسماعیل بنے؟ ابراہیم سے اسماعیل نہیں بنے. اسماعیل جو اسماعیلیت ہے وہ ان کو کہاں سے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ دودھ پینے والے تھے، چھوٹے بچے تھے، آگے چھوڑ کے چلے گئے. پھر کب آئے؟ پھر اس کو قربانی کرنے کے لیے آئے، ذبح کرنے کے لیے آئے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میرے باپ نے جو خواب دیکھا وہ خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے. یہ علم، یہ دل کے اندر کی نورانیت، یہ بصیرت حضرت اسماعیل کو اس بچپن میں 6-7 سال فلما بلغ معه السعی کہاں سے ملی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیاری بیوی ہاجر کے ہاتھ میں چھوڑ کے چلے گئے. حضرت ہاجر کی تقوی سے، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی، ان کا اللہ کا ڈر، ان کی پاک زندگی، ان کے اندر کی عبادت سے حضرت اسماعیل نے یہ سیکھا. صحیح ہے غلط ہے؟ اور اس طرف حضرت نوح علیہ السلام بہت روتے ہیں. یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹا، پیارے بیٹا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اب تو طوفان آ رہا ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی. اب تم کو کوئی بچا نہیں سکتا، اب تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کو مان لو، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. یہ کافر بیٹا کیا کہتا ہے؟ نبی نوح 950 years فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا 50 سَنَةً. ایک نبی اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر 950 سال لا الہ الا اللہ کی توحید کی محنت کر رہے ہیں، لیکن بیٹا مسلمان نہیں بن سکا، بیٹا موحد نہیں بن سکا. کیوں؟ ان کی ماں کافرہ تھی. کس کی ماں؟ وہ جو بیٹا تھا
اس کا ماں کافرہ تھی، وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی. اسی لیے نوح علیہ السلام کے ساری دعا، ساری محنت پانی میں چلی گیا. دیکھتا ہے اللہ کے عذاب کو، دیکھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے اپنے باپ سے چلو چلو چلو، یہ کیا طوفان ہے، کیا عذاب ہے، میں زیادہ سمجھتا ہوں. ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ایسے پہاڑ میں پہنچ جاؤں گا، اس پہاڑ کی چوٹی میں چلے جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا کوئی بچا نہیں سکتا ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے آیا ہے، عذاب ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ. کہتے نہیں آؤں گا بیٹا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان میں لہریں موجیں آر ہو گئے اور وہ ڈوبنے والوں میں ڈوب گیا. تو میرے ماں بہنوں اور میرے دوستوں بزرگوں، کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسکولوں سے ایک حصہ ہو جائے گا، باقی پورا حصہ کون پورا کرنا پڑے گا؟ ہمارے مائیں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی بہن، اس کو ذمہ داری کو لینا پڑے گا. اب بچہ ادھر پڑھتا ہے، بچی ادھر پڑھتی ہیں، پردہ کرنا، حجاب کرنا، غیر مرد سے بات نہیں کرنا، ساری تعلیم حاصل کرتی ہے. ادھر گھر کو آیا تو ماں کیسی ہے؟ اس کا برقع حجاب ہی ایک کیا ہے آج کل؟ فیشن حجاب. کیا حجاب ہے؟ حجاب کو ایک حجاب چاہیے. کیا ہے؟ رنگیلا حجاب، چمکدار حجاب، ٹائٹ حجاب. تو اس حجاب کو ایک حجاب چاہیے. یہ حجاب نہیں، یہ حجاب نہیں، معمولی کپڑے سے زیادہ اس میں کشش ہے. تو ایسے حالت میں وہ بچی اپنے ماں کو دیکھے گی اور سارے غیر مرد سے بات کرتی ہے اور کوئی اس کے اندر احتیاط نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو وہ بچی کیا بنے گی؟ وہ سارے جو پڑھی ہے اسکولوں میں وہ صرف کاغذات میں رہ جائے گی، ان کے عملی زندگی میں نہیں آئے گا. دوستو اب یہ آخرت کا جو علم ہے، اس کے اوپر ہم کہاں تک غور کیے، فکر کیے اور اپنی زندگی میں اس کو کہاں تک ہم فٹ کیے؟ یہ آخرت کا جو علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم، اس سے کوئی بھی بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر سے زیادہ انجینئر ہو، وہ بے نیاز ہو نہیں سکتا. اگر یہ علم قرآن، علم حدیث سے کوئی دور ہوتا ہے، وہ ضرور جانور بن جائے گا، بہیم بن جائے گا، بہائم بن جائے گا. اب کہتے ہیں میرا بچہ بڑے سے بڑا انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بن گیا. بڑا آفیسر بننا ہے، بن گیا. کیا جی؟ بن گیا. آپ نے جو سوچا، آپ نے جس پر خرچ کیا، محنت کیا، وہ تو بن گیا. اب بن گیا، آپ کو کیا ملا؟ اللہ بچائے، ماشاءاللہ دنیا میں ڈھیر سارا گناہ ملتا. کیوں؟ ڈاکٹر بننے سے کہاں سے گناہ ملے گا؟ ڈاکٹر بننے سے گناہ نہیں ملتا. یہ ڈاکٹر بننے کے بعد میں وہ جو کام کرتا ہے نا، جو انجینئر بننے کے بعد میں جو کام کرتا ہے، یا آفیسر بننے کے بعد میں جو کام کرتا ہے، اس کام کی وجہ سے گناہ ملتا ہے. ایک بیچارہ غریب آتا ہے، ایک بیچارہ غریب آتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، تھوڑا بلغم ہے. آج کے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پوچھے گا، پہلے ایک 4-5 ورقہ اٹھائے گا، اٹھا کے ایسا ایسا ٹک کرے گا، یہ سارے ٹیسٹ لے کے آؤ. یہ سارا ٹیسٹ لے کے آؤ. 10 روپیہ کی دوا میں، 10 روپیہ کی دوا میں جو بیماری یا جو بخار یا سر کا درد ختم ہونے والا ہے، وہ 1000 روپیہ میں بھی ختم نہیں ہوتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سب میں کمیشن.
اگر اس کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہوتا، یہ ڈاکٹر ایسا غریب کو ستاتا، پریشان کرتا، 10 روپیہ کے علاج میں ختم کرنے والے بیماری کو 10,000 روپیہ تک لے کے چلے جاتا؟ کیا ہو گیا آج کل؟ میڈیکل بزنس بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ میڈیکل۔ دنیا میں سب سے بڑا جو بزنس ہے آج وہ کیا ہے؟ میڈیکل بزنس ہے۔ ہاسپٹل کھول جاؤ، ہاسپٹل کھول دو، بس بہت کما سکتا ہے۔ میڈیکل سیٹ کے لیے کتنا دینا پڑتا ہے؟ مدراس میں تو 50 لاکھ دینا پڑتا ہے۔ اب 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جو آئے گا وہ کیا سوچے گا؟ اگر گورنمنٹ کی کالج میں مل گیا تو وہ الگ بات ہے۔ اب آفیسر بن گیا، انجینئر بن گیا، حکومت دیتا ہے اس کو، یہ فلاں سڑک بنانا ہے یا فلاں ایک برج بنانا ہے کر کے اس کو ذمہ داری دیتی ہے۔ اب برج بننے کے بعد میں ایک لاری جاتی ہے، لاری سڑک پر جانے کے بجائے زمین میں جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ وہ نہر ہے نا، نہر کے اندر جاتی ہے۔ برج کہاں ہوتا ہے جی؟ برج کہاں ہوتا ہے؟ نہر کے اوپر ہوتا ہے، نہر کے اندر ہوتا ہے؟ نہر کے اوپر ہوتا ہے۔ نہر کو پار کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بولا برج بناؤ، ایک انجینئر کو مقرر کیا، ایک آفیسر کو مقرر کیا، وہ سارا پیسہ لوٹ کے رشوت لے کے وہ بنایا کس سے؟ جو سڑک جو بنایا، برج جو بنایا، وہ سیمنٹ اور تار اور جو لوہے سے نہیں بنایا، خالی مٹی میں بنا کے رکھ دیا۔ ایک لاری گیا تو اندر چلے گیا، وہ اس کو کہتے ہیں نا غواصہ، کیا شیخ؟ غواصہ بولتے ہیں نا، جو سمندر کے اندر میں جاتی ہے کشتی، اس کو ہوتا جو سمندر کے اندر جاتی ہے نا کشتی ہوتی ہے جو ملٹری میں استعمال کرتے ہیں، وہ لاری جو ہے سڑک پر جانے والی لاری جو ہے وہ غواصہ بن گیا، سمندر کے اندر ندی کے اندر جانے والا کشتی بن گیا۔ سبحان اللہ! کیوں بھائی؟ تو انجینئر ہے، یہ انجینئر ہے لیکن نمبر 1 حرامی ہے، رشوت خور ہے، آفیسر ہے، رشوت خور ہے، کمیشن لیتا ہے۔ اب بتائیے کتنے مسلمان انجینئر ہیں؟ بلڈنگ بنانے کے لیے آپ دیں گے، وہ بلڈنگ 50,000 یا 5 لاکھ میں بننے والا کتنا جی؟ اس کی مزدوری رکھیے، ایک 25,000 ایک 50,000، لیکن وہ بنائے گا بلڈنگ آپ کو 5 لاکھ کی بلڈنگ صرف 3 لاکھ میں بنائے گا، باقی 1.5 لاکھ اس کو کمیشن میں، لوہے لینے کی جگہ میں کمیشن، سیمنٹ لینے کی جگہ میں کمیشن، کارپنٹروں میں کمیشن، سب میں کمیشن۔ یہ حرامی، یہ جو غلط، یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن اور حدیث کا علم مسلمانوں کے معاشرے سے اٹھ چکا ہے، اسی لیے یہ سارے حرام چیزیں آ گئی ہیں۔ اب اسی لیے دوستو ہم کو یہ خیال کرنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کو قرآن اور حدیث کے علم سے دور نہیں رکھیں گے، قرآن حدیث کے علم دیں گے پہلے، پھر اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ضروری اصلی جو علم شیخ نے بتایا اس کی ضرورت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر یہ جو ہمارے اندر قرآن اور حدیث سے بہت دوری ہوئی ہے، وہ 1 کلومیٹر نہیں، یہاں سے مدراس جتنا دور ہے اس سے بھی زیادہ دور، یہاں سے عربستان جتنا دور ہے اس سے بھی زیادہ دور۔ کیوں؟ قرآن حدیث سے اتنی دوری کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ اکثر مسلمان 99.99 یہ عربی زبان سیکھنا صرف وہ دینی مدارس کے مولویوں کا کام ہے۔ انگریزی سیکھنے سے فخر کرے گا، میرے بچہ ABCD بولتا ہے۔ کیا فخر کرے گا؟ میرے بچہ ہاں بہت سارا ABCD بولتا ہے، ریورس میں بھی بولے گا ABCD۔ اب عربی زبان کی قیمت اور اس کی اہمیت ہمارے مسلمانوں کے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، غصہ نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، ہم کو شرم نہیں آتی؟ ہم اتنے بچپن سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بغیر اس کے معنی جانے، اس کے مفردات کے الحمد کہتی ہے، الحمد کہاں سے آیا؟ اس کا یہ الحمد کیا پیغام دیتا ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کا یہ لفظ ہم کو کیا پیغام دیتا ہے؟
अर्रहमान अर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब सिर्फ किसी का नाम नहीं लेना, कोई नाम नहीं लिखना। यहां जैसे मिसाल के तौर पर एक 200 मर्द और औरत है, सबके हाथ में एक खाली व्हाइट पेपर दे दीजिए और 3 सवाल। कितने को सूरह फातिहा का माना सही बिल्कुल और सूरतुल इखलास का आयतुल कुर्सी का माना मालूम है? क्या शेख? सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, इखलास अच्छा मालूम है या मालूम नहीं? मैं समझता हूं या आप ज्यादा समझेंगे? कितने जवाब देंगे जी? सूरतुल इखलास का माना, सूरतुल फातिहा का माना। एक स्कूल का बच्चा, कॉन्वेंट का बच्चा, एक समर क्लास में उसका टेस्ट लिए, शुरू में जब आया उससे पूछे जीसस कौन है, जीसस कौन है? वो कहने लगा ही इज ए गॉड ऑफ क्रिश्चियन, ही इज ए सन ऑफ गॉड। कौन है जी? अब्दुल्ला नाम के मुसलमान बच्चा, अब्दुल्ला नाम के मुसलमान बच्चा जीसस को क्या बोलता है, क्या कहता है? वो सन ऑफ गॉड, वो क्रिश्चियनों का गॉड कहता है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या इसकी नमाज सही होगी? इसकी जुमा सही होगी? क्या शेख? जब शहादत तौहीद सही नहीं है तो नमाज कैसे सही होगी इसकी? बाप जो है उसको बहुत अच्छा कपड़ा पहना के जुमा को लेके जाएगा, ईद को लेके जाएगा। वो तो सोचता है मेरा बेटा बच्चा मुसलमान है। यहां कौन है ये बेटा? क्रिश्चियन है। अल्लाह अकबर। अब ये जो कुरान और हदीस की जो इल्म से हमारी दूरी इसलिए हुई है कि हम लोग अरबी जबान से दूर हो गए, अरबी जबान से दूर हो गए। इसीलिए जो हमारे जो स्कूल है अल बशीर का स्कूल या जो भी अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी स्कूल में जहां हम जो सिलेबस तैयार करके देते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे बच्चों को अरबी जबान से करीब करो, अरबी जबान को आसान बना के उसको सिखाओ। तो इंशाअल्लाह मेहनत तो यह है कि कम से कम 4th स्टैंडर्ड में जब आएगा हमारा बच्चा, यतहद्दसु बिल्लुगतिल अरबिय्यति काअहलिहा, इंशाअल्लाह यतहद्दसु यंतिकु बिल्लुगतिल अरबिय्या व यजअलु अल-लुगतल अरबिय्या लुगतहुल उम व तकूनु लुगतुहुल महल्लिय्या व तकूनु लुगतुहुल महल्लिय्या अल-लुगत सानिया व सालिसा। खलास हमारी स्कूल की बच्चों की जो मादरी जबान है वो अरबी बनना है इंशाअल्लाह। क्या मादरी जबान क्या बनना है? तेलुगु, कन्नड़म, उर्दू, हिंदी ये सेकेंडरी लैंग्वेज चले जाना। मैं कुछ हमारे बड़े उलमा, मुझसे जो सीनियर मशाइख हैं, उलमा हैं, उनसे अक्सर ये मशवरा करता हूं, कहता हूं अब भी हम ये मेहनत करेंगे। आज से 100 साल, आज से 100 साल की दूर नजर, बहुत नजर, हिंदुस्तान के हर बच्चा, हिंदुस्तान के हर मुसलमान बच्चा, हिंदुस्तान के हर मुसलमान उसकी मादरी जबान अरबी होगी, उसकी मादरी जबान अरबी होगी। कन्याकुमारी में निकलकर कश्मीर में जाएगा, अरबी बोलेगा, उसको कोई डर नहीं, फर्क नहीं। हमको कश्मीर की जबान मालूम नहीं करके कोई सोचने की जरूरत नहीं। यहां से हज में जाएगा, इमिग्रेशन से फटाफट अरबी बोलेगा। हज में जाएगा, वहां के मुताबिक, वहां के मुताबिक से अरबी बोलेगा। तो उसकी मेहनत हमें चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे? तो आप लोग साथ देना है। तो इसका एक छोटा आसान रास्ता आपको बोलता हूं। आप अपने बच्चों को, खुद एक मुअल्लिम है, मुदर्रिस है, और दूसरे नंबर पे आपके बच्चे को मुअल्लिम बनाकर आप उनका मुतअल्लिम बन जाइए, उनका शागिर्द बन जाइए। ये बच्चा सीख के आएगा, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, अबुन, उम्मुन, जद्दुन, अखुन, उख्तुन सीख के आएगा। कुरान के अल्फाज का माना सीख के आएगा। अब उनसे आप पहले सीखना शुरू कर दीजिए। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? अगर आपके दिल में एक दर्द आ जाए, एक सोच आ जाए, कुछ शर्म भी आ जाए।
تو میرے بچہ آج عربی سیکھتا ہے تو کل اگر وہ سیکھ کر بڑا ہو گیا تو میں نہیں سیکھا تو کتنی شرم کی بات ہے. دوستو یہ جو انگریزیت کی ماحول ہے، انگریزی زبان ضروری ہے، ہنر کے لیے ضروری ہے، کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے، دوسری جگہ جاتے ہیں ضروری ہے، لیکن مسلمان کے لیے اسلامی طور کی زندگی کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے لیے عربی زبان کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت کا احساس کیجئے. حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک عالم جو ہے حدیث کا ترجمہ کرتا ہے، حدیث ریفرنس لیتا ہے. یہاں تک جائیے. کیا ہم کو اتنا احساس نہیں، اتنا ہمارے اندر ایمان کم ہو گیا یا ایمان کا جو نور ہے وہ بجھ گیا کہ ہم اپنے نبی سے اتنے پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اس میں غلو کر کے مولود میلاد بھی کر دیتے ہیں. جی تو اس پیارے نبی جو جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس نبی کی زبان سیکھنا، اس کی نبی کی زبان بولنا ہمارے لیے فخر نہیں ہے؟ ہم کو اس سے محبت نہیں ہے؟ نبی سے محبت ہے، نبی کی زبان سے محبت نہیں ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ انگریز سے محبت ہے تو انگریزی سیکھتا ہے. تو دوستو اسی لیے سب سے پہلے اس محنت کی آغاز اپنے بچوں سے کیجئے. بچہ جو سیکھ کے آتا ہے وہ سیکھیے، پھر اس کے بعد میں مختلف کلاسوں کے ذریعے سے آپ بھی عربی سیکھیے. تو یہ قرآن حدیث کا علم اور اس کی بھی خالص، اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں. آج کل کیا ہو گیا، یہ پڑھائی کو، ایجوکیشن کو ماڈرن بنانا اکثر مدارس میں آج کل جو شروع ہوا ہے، ایسے اسلامک اور عصری تعلیم دونوں کے ساتھ میں، وہاں دیکھیں گے صرف قرآن حدیث رہے گا. عربی سیکھنے کے لیے جائیں گے تو ایک مشہور کتاب ہے، نام نہیں لیتا، اکثر مشہور مدارس میں اس عربی کی کتاب میں کیا ہے معلوم ہے؟ 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، 2 یا 1 منٹ میں. سندباد کی کہانی ہے، الف لیلا کی کہانی ہے. ٹام اینڈ جیری معلوم ہے؟ ٹام اینڈ جیری معلوم ہے؟ ٹام اینڈ جیری کی کہانی ہے. اور اکثر فارسیوں کی، یہ انگریزی یوروپ والوں کی جو کہانی ہے، وہ سارے کہانیوں کا عربی میں ترجمہ کر کے رکھا ہے ادھر کتابوں میں. بچہ کیا سیکھے گا؟ کیا اخلاق سیکھے گا؟ تو اسی لیے خالص اسلامی اسکولوں میں خالص اسلامی نظریات کے ساتھ قرآن اور حدیث اور سیرت السلف الصالحین کے قصے اور ان کے صحیح اخبار واقعات سے لے کر کے یہ جو نصاب ہیں وہ بنایا جاتا ہے. تو آپ لوگ اس کو ساتھ دیجئے اور ایسے اسکولوں کو بہت ہمت افزائی کیجئے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں داخلہ کیجئے اور ان کو مارل اور جو بھی سپورٹ ان کی ضرورت ہے وہ سارے سپورٹ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پر رکھے اور خاتمہ بالخیر کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.